دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج کے اس پروگرام میں انہوں نے کیا کچھ دیکھا ان کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ شیخ سمیر شہاب الدین محمدی۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، مہمانان اعظام، سامعین و سامعات، طلباء و طالبات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مجھے مدعو کیا گیا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ آج کے اس پروگرام میں میں نے کیا دیکھا اور کیسا محسوس کیا، اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ یہی طفلان مکتب جن سے وابستہ ہے مستقبل، یہی طفلان مکتب جن سے وابستہ ہے مستقبل، انہی نروں کو چمکا کر ہمیں مہتاب بنانا ہے۔ محترم بھائیوں، مدرسہ فیض عام میں پڑھنے والے یہ طلباء، یہ طالبات، مکاتب اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچے اور یہ اسلام کے باغبان، یہ باغبان چمن، اور اسی طریقے سے سفید پوش طلباء کی یہ جماعت، یہ ایسی جماعت ہے جن پر آسمان سے باران رحمت کی برکھا برستی ہے۔ یہ طلباء کی یہ جماعت، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہیں۔ حقیقت میں اگر ان مہکتے ہوئے پھولوں پر، اسلام کے چہکتے ہوئے پھولوں پر اور ان طلباء و طالبات پر اگر خصوصی توجہ دی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی محنتوں کی قدر کی جائے، ان طلباء و طالبات پر بغیر اپنے اور پرائے کی تفریق کیے ہوئے ان بچوں کے سروں پر محنت اور شفقت کے ہاتھ پھیرے جائیں اور ان بچوں کو بڑا مانا جائے، ان کے علم کی بنیاد پر، ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ان بچوں کا ادب و احترام کیا جائے، تو یہی بچے آگے چل کر کے انشاءاللہ اسلام کا دفاع کریں گے۔ یہی بچے آگے چل کر کے اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا جواب دیں گے۔ حقیقت میں اگر ان بچوں پر صحیح محنت کی جائے، ان کو بچپن سے ہی عقیدہ، منہج، دین اور اسی طریقے سے اسلام کے بہترین معلومات سے ان بچوں کو ان بچوں کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے، تو یقیناً یہی بچے آگے چل کر کے انشاءاللہ اسلام کی نمائندگی کریں گے۔ ہمارے یہی بچے آگے چل کر کے ہمارے اس مدرسہ فیض عام میں پڑھنے والا ایک بچہ ایک امت بن کر کے ابھرے گا، ایک جماعت بن کر کے ابھرے گا۔ ہمارے ایک بچے آگے چل کر کے قوم کے امام بنیں گے۔ ہمارے یہی بچے چھوٹے جو آج کچھ سیکھ رہے ہیں، آگے چل کر کے اسی مسجد کے خطیب بنیں گے، اسی مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیں گے۔ یقیناً ان بچوں نے کافی محنت کی ہے، یقیناً یہ بچے کافی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ بچے آگے چل کر کے انشاءاللہ اس مسجد کے ذمہ داروں کے حق میں، یہاں کے منتظمین کے حق میں، یہاں کے اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کے حق میں کافی محنت کی ہے، جن کی بے لوث محنتوں اور قد و کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج یہ حسین و جمیل بلد سجائی گئی ہے، یقیناً یہ اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یقیناً یہ بچے اپنے اساتذہ کے حق میں بھی صدقہ جاریہ بنیں گے۔ محترم بھائیوں، آج آپ کے سامنے یہ جو بچے بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر ہچکچائے ہوئے، بغیر خوف کھائے ہوئے، یہ بچے بڑے دندناتے انداز میں گفتگو کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ یہ بچوں کا کمال نہیں ہے، ان کے پیچھے چھپے ہوئے اساتذہ کا کمال ہے۔ یہ اساتذہ جو خود سامنے نہیں آتے ہیں، یہ طلباء کو کھڑا کرتے ہیں اپنی محنتوں کا مظہر پیش کرنے کے لیے۔ یہ بچوں کے پیچھے ان اساتذہ کی محنت ہے۔ ان اساتذہ نے بچوں کے لیے کافی محنت کی ہے، کافی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان اساتذہ کی قدر کریں۔ یہ اساتذہ دراصل ان بچوں کے روحانی باپ ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے دوران پروگرام اپنے جو بھی تاثرات کو اپنی قلم کی شکل میں تحریر کیا ہے، اسے آپ حضرات کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں کہ ان اساتذہ نے بچوں کے لیے کافی قربانیاں دی ہیں۔
آپ یاد رکھیے کہ آج میں نے اس پروگرام کی یہ ترتیب، پروگرام کی یہ شفافیت اور طلبا کی یہ خود اعتمادی اور یہ قوت استحصال، یہ سب دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کے اساتذہ نے کتنی محنت کی ہے، یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ نے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یقیناً یہ اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ محترم بھائیوں، ان طلبا کو تیار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، سال بھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان طلبا کو تیار کرنا ایک استاد کے لیے نہایت ہی مشکل کام ہے۔ ایک استاد کو اپنی نیند قربان کرنا پڑتا ہے۔ میں خود اس بات کا بچشمے خود میں گواہ ہوں کہ ان اساتذہ نے اپنی رات کی نیندوں کو قربان کیا ہے۔ ان اساتذہ نے اپنے ذہن و دماغ کو سست کر لیا ہے، اور بعض دفعہ انہیں اپنی صحت و تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے دواؤں اور گولیوں کا سہارا لینا پڑا ہے۔ اتنی قربانیاں پیش کی ان اساتذہ نے، اس لیے ان اساتذہ کی محنتوں کی قدر کیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ یقیناً آپ یاد رکھیے کہ جو اساتذہ ہیں یہ بچوں کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ان اساتذہ، اس لیے اگر دوران تعلیم بچوں کو پڑھانے کے دوران ان اساتذہ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا بچوں کو مارنے میں کچھ کمی زیادتی ہو جائے، آپ اس کو دامن عفو میں جگہ دیجیے، آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ آپ نے بچوں کو ان اساتذہ کے حوالے کیا ہے تو ان اساتذہ پر بھروسے اور اعتماد کی بنیاد پر کیا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ بچے سب سے زیادہ تحفظ اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ جو محسوس کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے بعد اپنے استاد کے پاس محسوس کرتے ہیں۔ اور دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ ایک تو ماں باپ ہیں، ماں باپ جو خود پڑھ نہیں پاتے ہیں، خود تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے خواب دیکھتے ہیں۔ ماں باپ جو اپنے آپ کو محنت کی بھٹیوں میں دباتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ان کے بچے حاصل کر سکیں۔ وہیں ایک استاد بھی ہوتا ہے جو بسا اوقات بہت ساری چیزیں طالب علمی کے دوران میں نہیں حاصل کر پاتا ہے، لیکن جب اس کے سر پہ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ اسے بچوں کو پڑھانا ہے، اسے بچوں کو سنوارنا ہے، تو یہی استاد اپنے آپ کو ایک امانت دار استاد سمجھتے ہوئے ان بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، ان بچوں کے لیے قد و کاوش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان اساتذہ سے دوران تعلیم یا اساتذہ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ، یہ اساتذہ ان بچوں کو پڑھاتے ہوئے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ اساتذہ ان بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ان بچوں کی تربیت کی خاطر ہوتا ہے، ان بچوں کے اخلاق و آداب کی خاطر ہوتا ہے۔ یہ اساتذہ بچوں کو سجاتے ہیں اور سنوارتے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اساتذہ کی قدر کریں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے طلبا اپنے اس متنوع انداز میں اور اپنے اس مصروف خطابات کے ذریعے سے یہ بہت کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے یہ طلبا اپنے اساتذہ کی محنتوں کا ثبوت دینا چاہ رہے تھے۔ یہ طلبا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے خطابات کے ذریعے سے، ان حفظ احادیث کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے بہترین مقابلے کے ذریعے سے یہ طلبا اس بات کا ثبوت دینا چاہ رہے تھے، اپنے یہاں بیٹھے ہوئے ماں باپ کو یہ ثبوت دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی محنتوں پر پانی نہیں پھیرا ہے۔ یہ طلبا اپنے ماں باپ کو یہ ثبوت دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی محنتوں کو برباد نہیں کیا ہے۔ آپ نے مدرسہ فیض عام میں ہمیں بھیجا تھا، آپ نے ہمارا یہاں داخلہ کرایا تھا، دیکھیے ہم نے سال بھر میں اتنا کچھ سیکھا ہے، ہم نے جو بھی پیش کیا ہے یہ ہمارے اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ طلبا جواب دے رہے تھے ان لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مکاتب اسلامیہ میں بچوں کو ڈال کر کے کیا فائدہ ہونے والا ہے، مدرسے میں پڑھ کر کے بچے کیا کریں گے۔ یہ طلبا ان لوگوں کو جواب دے رہے تھے کہ انہی مکاتب میں پڑھ کر کے یہی بچے آگے چل کر کے اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا جواب دے سکتے ہیں، یہی بچے انہی مکاتب میں پڑھ کر کے اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو سر توڑ سکتے ہیں۔ اور اگر اسلام کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے گا، کوئی سازش رچی جائے گی، یہ بچے اس کے خلاف بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور اپنا جتنا بھی احتجاج ہو سکتا ہے علمی احتجاج یہ بچے درج کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں بچوں کے ماں باپ سے، مسجد کے ذمہ داروں سے اور اسی طریقے سے حاضرین جتنے موجود ہیں
ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی کیجیے، آپ ان اساتذہ کی قدر کیجیے اور قدر شناس بنیے۔ آج کے سالانہ انجمن کے موقع پر جہاں یہ طلبہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جہاں یہاں کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں، وہیں پر میں یہ بات کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں اور بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ان طلبہ کو انعامات سے نوازا جائے گا، وہیں پر ان طلبہ کے ان اساتذہ بھی انعامات کے مستحق ہیں۔ ان کی بھی قدر کی جانی چاہیے، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، ان کے لیے بھی انعامات کی تقریب منعقد کی جانی چاہیے تاکہ ان اساتذہ کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو، ان اساتذہ کے اندر بھی جوش و جذبہ پیدا ہو۔ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے صدر، یہاں کے سیکریٹری، جن کی ماتحتی میں یہ مسجد چل رہی ہے، اور میں ایسے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں، مجھے آپ کی محنتوں کا اندازہ ہے، آپ مزید اور محنت کیجیے، آپ اور محنت کیجیے، آپ اپنے کاروبار سے، اپنی مشغولیتوں سے، اپنی مصروفیتوں سے تھوڑا سا وقت نکالیے اور یہاں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ مل کر کے بیٹھیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ تبادلہ خیال کیجیے، ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ ان سے گفتگو کیجیے، تعلیم کے معاملے میں ان بچوں کو کہاں دشواریاں پیش آ رہی ہیں اس کا آپ جائزہ لیجیے، ان بچوں سے آپ پوچھیے، یہاں کے اساتذہ کے ساتھ مل کر کے بیٹھیے اور ان اساتذہ سے پوچھیے کہ ہم اپنے مکتب کو آگے بڑھانے کے لیے اور کون سے اقدامات کر سکتے ہیں، ہم آنے والے سال میں اس پروگرام کو مزید مزین کرنے کے لیے ہم ذمہ دار ہونے کے ناطے ہماری جانب سے اور کون سی خدمات ہو سکتی ہے، آپ ان اساتذہ سے مل کر کے پوچھیے۔ میں قابل مبارکباد اور بار بار یہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہاں کے ذمہ داران بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے آج اس پروگرام کی وہ بچسپے کو مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد یہاں کے اساتذہ کے لیے ایک بڑی رقم انہوں نے انعام کے طور پر پیش کیا ہے، ان اساتذہ کو انعام دیا جائے۔ یقیناً آپ کی طرف سے بھی ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں، آج کے جلسے کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں، ان کی قدردانی کریں، قدر شناخت کریں، اس لیے کہ علماء کا وجود ہمارے لیے فتنوں سے، ضلالتوں سے اور گمراہیوں سے باعث نجات ہے۔ جب کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے، کوئی بھی گمراہی اٹھتی ہے، اس کی سب سے پہلی پہچان انہیں علماء کو ہوتی ہے۔ جب اسلام کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے، سب سے پہلے اس کا بائیکاٹ یہی علماء کرتے ہیں۔ یہ علماء تاریخیوں میں چراغ کے مالک ہیں، یہ علماء زمین کی زینت ہیں، اس لیے آپ ان علماء سے جڑ کر کے رہیے۔ ان علماء سے جو جتنی دوری اختیار کرے گا وہ اتنا ہی بدعات اور ضلالات کے گڑھے میں جا کر کے رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے یہی التماس کی جاتی ہے کہ آپ یہاں کے مکتب کے ذمہ داران اور یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ کی قدر کیجیے، ان سے رابطے میں جڑ کر کے رہیے۔ ہمارے مکتب کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مکتب کا نصاب تعلیم متعین ہونا چاہیے، ہمارے مکتب کا نصاب تعلیم بہترین ہونا چاہیے، مکتب میں پڑھانے والے بہترین استاد کا نظم ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے مکتب میں پڑھانے والے ذمہ داران جو ہیں ان کا طلبہ سے ربط ہونا بہت ضروری ہے، اساتذہ سے ان کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ مکتب میں جو بچے پڑھتے ہیں ان بچوں کے ماں باپ کا مکتب کے اساتذہ سے ربط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارے یہ مکتب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے، ذمہ داروں کی یہ کوشش ہونا چاہیے، اساتذہ کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اس مکتب کو ہمیں اس ہندوستان کا سب سے بہترین مرکز بنانا ہے، سب سے بہترین مکتب بنانا ہے۔ یہ عزم لے کر کے، یہ حوصلہ لے کر کے آپ اٹھیے، تب جا کر کے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنے تاثرات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو اور کھلائے اور اسے سرسبز و شاداب چمن بنائے۔ رب العالمین اس گلستان کو اور ہریالی عطا کرے۔ رب العالمین یہاں کے اساتذہ کو، انہوں نے جو بھی محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ان پڑھنے والے بچوں کو یہاں کے ذمہ داران کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں اٹھانا تو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھانا۔ رب العالمین یہ بڑے اساتذہ جو ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طلبہ کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا اور باعث نجات بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔